بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ پشاور سے خیبر پختونخوا اسمبلی کا تیسرا حلقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ پشاور سے خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقوں سے متعلق جو تفصیلات یا جو مقابلے کی صورتحال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس میں آج ہم بات کریں گے پی کے 78 پی کے 78 کے بارے میں۔ یہ حلقہ جو گزشتہ عام انتخابات تھے اس میں بھی شامل تھا، اور اس سے پہلے تو یہ ایک ہی حلقہ تھا جو پورا بڑبیر کی صورتحال ہے، بڑبیر اور پشتہ خرہ کی۔ تو یہاں پہ عمومی طور پہ خوشدل صاحب جو تھے وہ ایم پی اے رہے تھے، لیکن اس کے بعد جب یہ حلقے تقسیم ہوئے، کچھ حلقے یہاں گئے، کچھ حلقہ وہاں گیا، 2018 میں یہاں پہ یہ حلقہ تقسیم ہوا، اور اس حلقے سے یہاں پر اس وقت پی ٹی آئی کے انجینئر فہیم احمد صاحب جو تھے وہ کامیاب ہوئے تھے۔ انہوں نے یہاں پہ 15,410 ووٹ لیے تھے، اور ان کے مقابلے میں اس وقت پی کے 72 تھا، ان کے مقابلے میں اے این پی کے اشفاق خلیل نے 5,881 ووٹ لیے تھے، یعنی فہیم صاحب کا ووٹ اشفاق خلیل صاحب کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھا، یہاں 5,000 اور وہاں 15,000۔ مسلم لیگ نون کے ظاہر شاہ صاحب نے 5,584 ووٹ لیے تھے، اور متحدہ مجلس عمل کے کاشف اعظم صاحب نے 4,759 ووٹ لیے تھے۔ تحریک لبیک کے زر علی صاحب نے 2,648 ووٹ لیے تھے۔ یہ 5 سال پہلے کے نتائج ہیں، جب پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ کچھ حلقوں پر انہیں مشکلات تھی۔ ہم نے دیکھا کہ جو محمود جان کا حلقہ تھا وہاں تگڑا کمپٹیشن تھا، پھر وہاں پہ ہم آگے آتے گئے تو اچھا مقابلہ کیا تھا۔ شاہ فرمان صاحب نے ایک حلقے پہ کافی قریب گئے تھے، ایک وہ جیتے بھی تھے تو وہ بھی بہت ہی کم مارجن سے جیتے تھے۔ اشتیاق اورمڑ کا بھی اتنا مارجن نہیں تھا، لیکن فہیم صاحب کے حلقے سے اگر آپ شروع کریں گے تو جیسے آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کو بڑے بڑے مارجن نظر آئیں گے۔ 3 گنا کے مارجن سے پی ٹی آئی الیکشن جیتتی رہی ہے، چاہے وہ فہیم کا پی کے 72 ہو، تیمور سلیم جھگڑا کا 73 ہو، یا آگے جاتے جائیں گے، ہر حلقے پہ الگ الگ بات ہوگی۔ لیکن یہاں پر یہ وہ حلقہ تھا جہاں پہ پی ٹی آئی 3 گنا ووٹ لے کے کامیاب ہوئی تھی۔ 2023 کی مردم شماری کے بعد اس پی کے 72 کو پی کے 78 کا نام دے دیا گیا ہے۔ اس علاقے میں کیونکہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ بڑبیر پشتہ خرہ کے علاقے ہیں، یہاں پر پشتہ خرہ کے علاقے ماشو خیل ہے، شیخان ہے، سنگو، لنڈی بالا، ساتھ ہی سربند، پشتہ خرہ بالا، پشتہ خرہ پایان، لنڈی اخوند احمد، بازید خیل یہاں پہ آتا ہے، علی زئی، احمد خیل اور عثمان خیل کا علاقہ یہاں پہ پشتہ خرہ کے علاقوں میں آتا ہے، جبکہ سٹی کے علاقوں میں یہاں پہ اچینی، سپینا وڑے، سفید ڈیری اور پھندو کے علاقے یہاں پہ شامل ہیں۔ انجینئر فہیم صاحب جو کہ پہلے ڈسٹرکٹ ممبر تھے 2015 میں پی ٹی آئی سے، پھر وہ 2018 میں پی کے 72 سے پی ٹی آئی کے ایم پی اے بنے، اور ایک بہت بڑا اور بہت مشکل صورتحال ان کی اور محمود جان صاحب کی رہی، محمود خان صاحب کی رہی، وزیر اعلیٰ صاحب کی۔ ان کے اوپر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، ان کے حلقے میں ڈیولپمنٹ کام رکوا دیے گئے تھے، ایک سڑک کی تعمیر پہ مسئلہ شروع ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ ایفیکٹیولی پارٹی چھوڑ چکے تھے، لیکن وقت کی بات تھی۔ انہیں اب پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا ٹکٹ ملا ہے۔ انہوں نے اپنے راستے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ جوڑ لیے ہیں، اور یہ بہت بار وہ آف دا ریکارڈ بھی پہلے کہہ چکے ہیں جب وہ پارٹی میں تھے، اور اب وہ پارٹی سے نکل چکے ہیں تو کھل کے کہتے ہیں کہ ان کا تعلق خٹک صاحب کے ساتھ بہت اچھا تھا، اور وہ پارٹی میں تھے بھی تو صرف خٹک صاحب کی وجہ سے، کیونکہ ان کی 2 ملاقاتیں عمران خان صاحب سے زیادہ اچھی رہی نہیں تھیں، تو وہ ان کے ساتھ زیادہ ان سے متاثر نہیں تھے، وہ خٹک صاحب کے لیے ہی تھے۔ تو اس حلقے پہ پی کے 78 پہ انجینئر فہیم احمد صاحب پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جو محمد عاصم خان صاحب ہیں، سابق ضلع ناظم ہیں پی ٹی آئی کے، وہ پی ٹی آئی کی حمایت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہاں پہ اے این پی کے اظہار اللہ خلیل صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہاں پہ جے یو آئی کے ظاہر شاہ صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے شفاعت الرحمان ہیں، جماعت اسلامی کے قائم شاہ ہیں، اور مسلم لیگ نون کے ظاہر شاہ صاحب ایک بار پھر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور کیسر خان صاحب تحریک لبیک کے ہیں۔ یہاں پہ پی کے 78 کے اگر امیدواروں کی بات کی جائے تو یہاں پہ مقابلہ جو لگ رہا ہے وہ انجینئر فہیم کا اور عاصم خان صاحب کا لگ رہا ہے۔ یہاں پہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی زیادہ مشکلات نہیں ہیں، اگر پی ٹی آئی اندر سے تقسیم نہ ہو تو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چند حلقے جو کہ پی ٹی آئی کے بہت بہتر ہیں، یہ ان حلقوں میں سے ایک ہے۔ یہاں پہ عاصم خان صاحب کے لیے بہت بڑا ایج ہے 2 وجوہات سے۔ ایک تو عاصم خان صاحب
خود بھی مذہب کے بہت قریب رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے ان کی داڑھی، ان کے طریقہ کار بطور ناظم بھی، تو یہاں پہ جو جے یو آئی کا امیدوار ہے وہ بھی الیکٹیبل ہے، ظاہر شاہ صاحب۔ بڈبیر کے ان تینوں حلقوں پر جے یو آئی نے الیکٹیبلز کو ٹکٹ دیے ہیں، پی کے 77، پی کے 78 اور پی کے 76 پہ۔ تو یہاں پر بھی ایک نان ملا یا ایسا بندہ جو کہ مفتی عالم نہیں ہے اس کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ تو جے یو آئی کو یہاں پہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے ان کے ورکرز کے لیے کہ آپ زندگی بھر مفتی عالم دین کے لیے آپ لگے رہیں اور ایٹ دا اینڈ ایک بندہ آ جائے جس کو نہ اس سے کوئی لنک ہو اس کا اور وہ ایک ماڈریٹ قسم کا ہو۔ تو یہاں پہ پی ٹی آئی کا امیدوار جو ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ اس طرح سے ووٹ گین کر رہا ہے، جے یو آئی کے بہت سے ووٹ بھی ان کی طرف جانے کا امکان ہے۔ اور انجینئر فہیم کا ووٹ کوئی ذاتی ووٹ نہیں تھا، ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کا ووٹ تھا، تو اگر وہ بھی پی ٹی آئی کو پڑ جاتا ہے بلے کے نقصان کے باوجود، تو یہاں پہ مقابلہ مجھے لگتا نہیں کہ بہت قریب کسی اور کا ہوگا۔ جو ٹاپ 2 پہ لگ رہے ہیں مجھے وہ انجینئر فہیم صاحب لگ رہے ہیں، جو سپورٹ ہے ان کے لیے، اور یہاں پہ عاصم خان صاحب۔ پی ٹی آئی کو یہ سیٹ نکالنے میں زیادہ مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ظاہر صاحب جو ہے وہ 5,000 پہلے بھی لے چکے ہیں، اس بار 6-7 ہزار لے لیں گے، لیکن سیٹ نکالنے کے لیے آپ کو کم سے کم 14-15 ہزار ووٹ چاہیے ہوگا، جو کہ بہت بڑا مارجن ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ظاہر صاحب کس حد تک ووٹ نکالتے ہیں اور پھر فہیم کا مقابلہ عاصم کے ساتھ کس طرح ہوگا۔